پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. پاکستان کی ترقی کو جو ہے نا ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر تو ہمارے جوانوں کو کودنا ہوگا میدان میں. انشاءاللہ کودیں گے. اب کود بھی جائیں. جب وقت آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کودیں گے. اب تو الحمدللہ مسلمان ہے اور ہماری جو ہے نا اس میں تو جہاد تو ہم پہ ویسے بھی فرض ہے. جب وقت ہے تو ان کے ساتھ جہاد بھی کریں گے. اللہ کرے یہ پوڈ کاسٹ کسی کو دکھ جائے, میں آن کیمرہ بھائی جان اب ایکشن میں آ جائیں, اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے, اب آپ لوگ ذرا آئیں, تھوڑا جواب دیں ادھر ادھر کہ بھائی جان ہم سنبھال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی کوئی میجر ویجر تو نہیں ہے؟ میں آپ کو میجر لگتا ہوں. صحت کے حوالے سے تو نہیں لگتے. ہاں تو صحت بھی ویسے باتوں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. السلام علیکم جی, کیسے ہیں آپ سب؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک. آج میرے پاس جو پرسنالٹی تشریف لے کر آئی ہے, شروع میں مجھے لگا کہ شاید ڈرائی پوڈ کاسٹ ہوگا, گپ کا مزہ نہیں آئے گا, لیکن when I got to know the person in person تو مجھے پتہ چلا کہ انتہائی دلچسپ اور بڑا کوئی ڈائیورسفائڈ قسم کا انسان ہے. انٹروڈکشن اتنا لمبا تھا کہ I had to literally carry his card to tell کہ صاحب ہیں کون اور کرتے کیا ہیں. So today with us is اکرام الدین صاحب, اور یہ ہیں پروونشل پریزیڈنٹ تحریک جوانان پاکستان. For me this was a new name, so I had to be in a long conversation with the gentleman. اکرام بھائی کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ میں ٹھیک. آپ کیسے؟ الحمدللہ. اومن چیمبر کے وائس پریزیڈنٹ رہے ہیں, پروونشل ہیڈ ہیں فار یور پارٹی, اس کے علاوہ بزنس کرتے ہیں. کیا کیا کرتے ہیں؟ جی بس جس طرح آپ نے انٹروڈکشن کیا, میں ایک پولیٹیکل پارٹی کو لیڈ کر رہا ہوں, تحریک جوانان پاکستان, اور 2022 میں ایز اے پروونشل وومن چیمبر آف کامرس کا میں وائس پریزیڈنٹ بھی وہ پہ سلیکشن ہوتا ہے. تو آئی واز نامینیٹڈ دیئر فار وائس پریزیڈنٹ, اور وہ اس ٹائم میرا ایج بائی دا وے 28 ایئرس تھا. تو میں الحمدللہ 28 سال کی عمر میں نے بزنس کمیونٹی کو لیڈ کیا ہے, اور یہ ان دا ہسٹری آف پاکستان میں ایک ینگسٹ وائس پریزیڈنٹ میں رہ چکا ہوں جو کہ بزنس کمیونٹی کو لیڈ کر رہا ہے. اس کے علاوہ میں اسلام آباد چیمبر آف کامرس کا ایسوسیٹ ممبر ہوں, ساتھ میں بزنس کر رہا ہوں, اور بس اپنے فیملی کو بھی ٹائم دے رہا ہوں, دوست وغیرہ سب. بس ایک بزی لائف ہے اور ٹائم کو بس بہت مینیج کر رہا ہوں الحمدللہ. میرڈ ہے؟ الحمدللہ. اتنی ساری ایکٹیویٹیز کے بعد ہماری بھابھی کو اعتراض نہیں ہوتا کہ ہمیں بھی ٹائم دو؟ دیکھیے ہوتا تو ہے, اگر میں ایکٹیویٹیز نہ بھی ہوتی تو تب بھی جو ہے نا ان کو اعتراض ہوتا ہے. اگر آپ گھر بھی بیٹھے تو ان کو اعتراض جو ہے نا وہ بالکل جی ختم نہیں ہوتا, لیکن الحمدللہ ان کو بھی ٹائم دینا ہوتا ہے, اور میں دیتا ہوں الحمدللہ اچھے خاص طریقے سے. اکرام, میری ایک ہمیشہ سے ایک بڑی کنفیوژن رہی ہے, اور وہ آپ کی طرح کا ینگ پولیٹیشین میرا وہ کنسرن جو ہے اس کو ایڈریس کر سکتا ہے. پولیٹیشینس کو اکثر میں نے بڑی بڑی گاڑیوں میں دیکھا ہے اور کام روزگار کرتے نہیں دیکھا. پہلا سوال یہ, وہ بڑی گاڑیاں کہاں سے آتی ہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے کہ ان گاڑیوں کو چلانے کا ڈیزل پیٹرول کہاں سے آتا ہے؟ بہتر ہے آپ ان سے پوچھ لینا, مجھ سے کیوں پوچھ رہے. میں اتنا بڑا پولیٹیشین تو نہیں ہوں, لیکن میں اگر اپنے بارے میں بتا دوں تو میں خود بزنس کر رہا ہوں. میں ایک غریب فیملی سے ہوں. میرا والد صاحب نے ایک غربت میں زندگی گزارے. اس نے پلاسٹک بیگس جو ہے نا وہ بھیجے ہیں, اس نے فروٹ بھیجے ہیں, اس نے سبزی بھیجی ہے, ایون ہماری سبزی منڈی پشاور کی سبزی منڈی میں. آڑت یعنی آڑت کا کام کرتے ہیں؟ نہیں, جس طرح آپ چاوڑی والا نہیں, اس طرح زمین پہ بیٹھے جو ہے نا, آڑت کا کام تو بہت بڑا ہوتا ہے. میں نے بولا ایک غریب فیملی سے ہوں, تو غریب اس نے ریڈی پہ جو ہے نا فروٹس جو ہے نا, لیکن اس نے محنت کیا ہے, بزنس کیا ہے. پھر اس کا شاپ تھا خیبر بازار میں, اس کے بعد قصہ خانی میں. تو الحمدللہ اگر میرے ساتھ آج کچھ ہے تو وہ الحمدللہ میرے والد صاحب نے محنت کیا ہے, اور اس نے ہمیں ایک پل دیا ہے. اور میں جتنا بھی شکر گزار ہوں اپنے والد صاحب کا ہوں. الحمدللہ اس نے محنت کیا ہے, اس نے پڑھا نہیں ہے, لیکن وہ ایک بزنس مین ہے اور سکسیزفل بزنس مین ہے. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ این انٹرپرینور جی ہو فلڈ اے گیپ بیک دین. بالکل اسی طرح ہے جی. تو بزنس فیملیز کے اکثر جنہوں نے بزنس اسٹارٹ کیا ہوتا ہے ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ان کے بچے انہی کے بزنس لائن کو آگے کنٹینیو کریں. جی. تو واز یور فادر اوکے ود دس ڈیسیجن آف یو گیٹنگ انٹو پالیٹکس؟ دیکھیے جی, میں اپنے انٹروڈکشن سوال اسے بائی دا وے پوچھا ہے, اس کا جواب میں تو میں نے جب 2019 میں MBA کیا تو میں نے ابو کو بولا جی میں نے CSS کرنا ہے, اور میں شاید ہو سکتا ہے میں SP بن جاؤں, AC DC وغیرہ. تو میرے والد صاحب نے بولا کرو بیٹا. اچھا. ویسے اس کا مقصد اب بعد میں مجھے پتہ چلا. میں نے 1 سال مسلسل میں نے جو ہے نا تیاری کی, 1 سال مسلسل,
اور 1 سال بعد میرے ساتھ میں بولا جی والد صاحب کہ جی کیا کر، میں نے کہا جی فلاں دن کو میں فارم سبمٹ کروں گا. اس نے بولا نہ کرو بیٹا. میں نے بولا کیوں؟ کہتے کتنے کماؤ گے؟ میں نے کہا کیوں؟ تو اس نے بولا کہ نہیں میں سے جنرلی کویشچن آپ سے پوچھ رہا ہوں کتنا کماؤ لگے. میں نے کہا آج کل 17 کا تو یہی سیلری ہے 110 120 آلموسٹ. اس نے بولا اچھا آپ انہوں تو نے آپ سے یہ نہیں پوچھا کہ سیلری کتنی ہے، انہوں نے پوچھا کتنا کماؤ گے. نہیں مجھ سے پوچھا کماؤ گے کتنا. میں نے کہا سیلری اتنا ہی ہے. تو آپ کے خیال سے یہ ہمارے جتنے 17-18 گریڈ کے لوگ ہیں وہ سیلری پہ زندگی گزار رہے ہیں؟ دیکھیں جی میں ان کی کسی پہ میں بات نہیں کہا وہ کس طریقے سے زندگی گزارتی ہے اس کی اپنی زندگی ہے. میں پوڈ کاسٹ پہ بیٹھا ہوں، میں اپنی زندگی کی بات کر لوں گا. تو میرے والد صاحب نے مجھ سے یہی پوچھا، میں وہی جواب دوں گا جو آپ جی اپنی لائف کے بارے میں. تو والد صاحب نے جب پوچھا تو میں اس کو یہ بتا بیٹا، کیونکہ میرے والد صاحب نے 2017 سے مجھے بتایا کہ جس ٹائم میں BBA ہانرس کر رہا تھا، میں ایک اسٹوڈنٹ تھا، میں نے گریجویشن بھی نہیں کی تھی. اس نے مجھے جاپان بھیجا تھا، تھائی لینڈ، ملیشیا. کہتے آپ تو ایک ٹرپ میں بیٹھتے آپ 10 لاکھ روپے تو اس پہ لگواتے، آپ 1 لاکھ کی سیلری میں آپ کہاں پہ جاؤ گے؟ گھر میں خرچے پورے کرو گے یا آپ اپنے باہر ٹرپس کرو گے؟ آپ تو سال میں 4 مرتبہ تو آپ باہر جاتے. میں نے کہا آپ کی بات تو ٹھیک ہے. کہتے پھر آپ کیا کرو گے؟ میں نے کہا مطلب کہتے کہ کرپشن کرو گے؟ میں نے کہا نہیں. کہتے بیٹا اگر جس دن آپ نے حرام کی کمائی کمائے تو اس دن میری طرف سے جو ہے نا آپ حق ہو گئے، میں آپ کو بخشوں گا نہیں. واہ. آپ نے جاب نہیں کرنا، اگر کرنے بزنس کرو، تھوڑے کماؤ لیکن اتنے کماؤ کہ آپ کی زندگی جو ہے نا آپ کے اخراجات تو مکمل ہو جائے. اور آپ میرے بڑے بیٹے ہیں، میرے مرنے کے بعد میری فیملی کو آپ جو ہے نا لیڈ کرو گے، آپ سپورٹ کرو گے نا، تو میں آپ کو جاب کی اجازت نہیں دیتا. تو اب آپ کیا بزنس کرتے ہیں؟ میں امپورٹ ایکسپورٹ میں ہوں، چائنا سے امپورٹ ایکسپورٹ کرتے ہیں. چائنا میں ہماری فیکٹری ہے، وہاں پہ ہم مینوفیکچرنگ کرتے ہیں. پھر ہم یوروپ بیچتے ہیں، US کینیڈا وغیرہ، تو وہاں پہ ہم ایکسپوز وغیرہ. چائنا میں مینوفیکچرنگ ہے آپ کی؟ جی ہماری فیکٹری ہے، ہم جوائنٹ بزنس کر رہے ہیں پوری فیملی کا. وہاں پہ میرا انکل جو ہے نا وہ اس نے فیکٹری اسٹیبلش کی تو وہاں پہ ہوتے ہیں. تو میں اکثر کبھی کبھار چائنا جاتا ہوں، ورنہ میں زیادہ تر یورپین کنٹریز میں ہوتا ہوں. تو وہاں پہ ہم ایگزیبیشنز میں جاتے ہیں، وہاں پہ اپنے مال شال پوچھ بیچتے سکتا ہوں ہیں. کس چیز کی فیکٹری ہے؟ ہارڈ ویئر ٹول پارٹس کی. سوری؟ ہارڈ ویئر ٹول پارٹس کی. ہارڈ ویئر ٹول پارٹس، ڈرل، پچکس، پلاس وغیرہ یہ چیزوں کا. جی اچھا ایک ٹول باکس ہوتا ہے ہمارے ہاں، تو یہی کلچر ہے نا کہ ہمارے ایک چیز لیتے ہیں جی فلاں چیز، اور جب ضرورت ہوتی ہے تو ڈرائر میں وہ بھی نہیں ہوتا، پتہ نہیں کیا ضرورت ہے جی پلاس کدھر ہے اٹھا لے، ہتھوڑا کدھر ہے یا وہ ڈرل وغیرہ کدھر ہے. 6 مہینے پہلے پڑوسی مانگ کے گئے ہوتے ہیں. ہاں بالکل، شاید ہو سکتا ہے کہ ٹھیک. لیکن جو یورپین کنٹریز ہے وہاں پہ ایک باکس ہوتا ہے، اور وہ بالکل باکس میں آپ کا A to Z جو آپ کی ضرورت کے سامان ہوتے ہیں وہ اس میں اویلیبل ہوتے ہیں. جو ضرورت پڑتی ہے تو آپ باکس اٹھاتے ہیں، اس کو یوز کرتے ہیں، ضرورت کے بعد واپس اپنی جگہ پہ رکھتے ہیں. صحیح. جی تو ہم زیادہ تر بزنس واقعی پاکستان میں زیادہ نہیں کرتے. اچھا چلیں، دس از ویری انٹرسٹنگ. میں اس نسبت سے بہرحال آپ سے نہیں ملا تھا، بٹ اٹس گڈ ٹو نو دیٹ اے پاکستانی فیملی ہولڈز اے مینوفیکچرنگ ان چائنا اینڈ دیٹ از ان پارٹنرشپ وتھ چائنیز، رائٹ؟ نہیں اچھا. نہیں، چائنیز کے ساتھ پارٹنرشپ نہیں ہے، ہماری اپنی ہے. اس کے علاوہ ہم کون سی سٹی میں؟ ایوو. ایوو میں. اچھا. ایوو کے ساتھ ایک مشہور سٹی ایوو ہے، لیکن ہماری فیکٹری یونگ کانگ میں ہے. اچھا. تو یونگ کانگ کا کسی کو پتہ نہیں ہے، ایوو ایک بزنس سٹی ہے. جی اٹس اے بزنس ہب. تو ایوو کے ساتھ ہی یونگ کانگ ہے، وہاں پہ ہے. اس کے علاوہ ہم چائنا ویزو کا بزنس بھی کرتے ہیں پاکستان میں. جتنے بھی بزنس کمیونٹی ہے جو چائنا جاتے ہیں تو چائنا ایمبیسی کی طرف سے ہمیں ڈرا باکس ملا ہے، اینڈ وی آر دا اونلی پاکستانی جس کو چائنا ایمبیسی نے تورائز کیا ہے. باقی اس سے پہلے جو ڈرا باکس جتنے بھی تھے سارے چائنیز کے ساتھ تھے. ویری نائس. تھینک یو. لیکن یہ میرے والد صاحب کے کرامات ہے، اس نے محنت کیا ہے الحمدللہ. چائنا کا ویزا لگوانا تو لگوا دیں گے جی اینی ٹائم. بزنس ویزا بھائی. ہاں ہاں بزنس ویزا، لیکن اس سے پہ آپ نے بزنس اسٹیبلش کرنا ہے بزنس ویزے کے لیے. یہ آپ ٹھیک ہے. جی ٹھیک ہے. اکرام، پولیٹیکل جرنی کیسے سٹارٹ ہوا؟ اس کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اب جب یہ باقاعدہ طور پہ سٹارٹ ہو گیا ہے تو کیا پرسنل مینڈیٹ ہے آپ کا؟ آپ کی پارٹی کا کیا مینڈیٹ ہے؟ آئی ایم ناٹ انٹرسٹڈ فرینکلی، کیونکہ پارٹی ایک مینڈیٹ دے دیتی ہے لیکن انڈیویجولس بہرحال اپنی انڈیویجول کیپیسٹی میں چیزوں کو لے کے چلتے ہیں. واٹ از یور پرسنل مینڈیٹ؟ پالیٹکس ویسے مجھے خود اٹھنا بیٹھنا، جب میں 2017 میں نے BBA آنرس کی تو تقریباً 6 مہینے گیپ میں والد صاحب نے مجھے ویسے کبھی کبھار بس بولتا تھا آپ اسلام آباد جائے، کبھی ادھر کبھی ادھر. کبھی میں فیملی کے ساتھ اس ٹائم میں نے شادی کی تو چلو ویسے ہم جاتے تھے ادھر اسلام آباد میں میرا رہائش ٹائم. تو میرا والد صاحب کا دوست ہے یہ جنرل صاحب کے بیٹے عبداللہ حمید گل صاحب.
तो अक्सर मैं उनके साथ होता था, वो बोलते थे जी आप बेटा क्या कर रहे हो, आ जाना, मैं आपको आज एक जगह पे लेके जाता हूँ। मेरे वाले साहब का दूसरा दोस्त है मोहम्मद यूसुफ खान होती, वो PMLQ का सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है सेंट्रल। कभी वो बेटा क्या कर रहे हो, शाम को जी फला MBC का फंक्शन है उधर चलते हैं, मैं भी जाता था। वैसे एलीट लोग थे, दिल खुश होता था यार, बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं, एम्बेसडर्स आ रहे हो, तो आपको एक माहौल मिल जाता है। और जब आपको माहौल मिलता है तो ऑटोमेटिकली आपका जो है ना यहाँ पे एक ज़हन बन जाता है। बन जाता है। ठीक। तो उस टाइम पे मेरा जो वालिद साहब का दोस्त है अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, इनकी ये पार्टी उस टाइम पे नॉन पॉलिटिकल पार्टी, मैं 2017 की बात कर रहा हूँ। ठीक है जी। तो मुझे बोला बेटा क्या कर रहे हो, हमारा तहरीक है जवानों के लिए है और नॉन पॉलिटिकल तहरीक है, सियासी नहीं है, आप तो स्टूडेंट है, आ जाओ इसको ज्वाइन कर लो, पाकिस्तान में यूथ ज़्यादा है तो चलो कभी ऐसा मौका है कि आप इनको रिप्रेजेंट करेंगे। मैंने वाले साहब से मशवरा किया, उसने बोला आप तो सियासत तो नहीं करते। तो मैंने कहा ये सियासी पार्टी नहीं है बाय द वे। उसने बोला चलो आप उसमें क्या करेंगे। मैंने से पूछा सर मैं क्या करूँगा आपके साथ क्योंकि ये तो गैर सियासी पार्टी है, तो यूथ को भी किसी कहते इस तरह काम कर लो। मुझे तो इन्विटेशंस आते हैं रिसेप्शंस के, एम्बेसडर्स के साथ में मिल, आप इस तरह काम कर लो। आपको मैंने कई मरतबा वहाँ पे देखा है, आप मेरे साथ जाया करो, जब मैं नहीं होता तो आप जाओ, आप मुझे रिप्रेजेंट करो। नाइस। आपको एक माहौल मिल जाएगा, और जब माहौल आपको मिल जाए तो आप जो है ना वहाँ पे बहुत कुछ सीखोगे बेटा। मैंने कहा ठीक है सर। मैंने वालिद साहब को बोला, वालिद साहब भी खुश हुए कि यार अब कहाँ पे एम्बेसडर्स और कहाँ हम गरीब लोग, कहाँ पे इतने बड़े वज़ीर होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, कहाँ पे हम लोग। लेकिन बेटा चलो आप ज्वाइन कर लो अगर आप इसके साथ खुश हैं। उस टाइम पे मैं फिर दोहराता हूँ, मैंने सिर्फ बैचलर किया था, BBA ऑनर्स, मैंने यूनिवर्सिटी ज्वाइन नहीं की थी। लेकिन फिर उसके बाद मैं पेशावर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ली। मैं बस कभी कभार महीने में या 2 महीने बाद वहाँ पे उधर जाता था और ज़्यादा नहीं होता। एम्बेसी के यूनिवर्सिटी? नहीं मैं फंक्शंस की बात कर रहा हूँ। सीरीना या मीरठ होटल में, इस्लामाबाद के होटल में अक्सर फंक्शन होते थे, एम्बेसीज के रिसेप्शन होते हैं, नेशनल डे होता है, उनका डिफेंस डे होता है, तो एक गैदरिंग होती है, पाकिस्तानी पॉलिटिशियन, पाकिस्तानी बिजनेसमैन को वो लोग इनवाइट करते हैं। तो जो हमारा पॉलिटिकल मेरा लीडर है तो इसको भी नोटेशन आते थे। तो बेटा आप जाया करें, आप डिप्लोमेटिक रिलेशन को जो है ना डील किया करें। मेरा उसमें एक्सपीरियंस नहीं था, लेकिन उसने मुझे सिखाया ये चीज़ें, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ मैंने सीखा है अल्हम्दुलिल्लाह। तो फिर मैंने 2019 में बिज़नेस किए, सॉरी MBA मैंने किए। तो फिर मैं CSS कर रहा था। CSS के बाद वही वालिद साहब ने मुझे मना किया कि आप नहीं करोगे। मैं खैर बिज़नेस में लगा हुआ था। अब्दुल्ला साहब ने फिर मुझे अप्रोच किया कि बेटा आप तो बिल्कुल गायब हो गए स्क्रीन से, आप आ जाए ना अपनी ड्यूटी पे। अब मैं नहीं फारिग नहीं होता हूँ। अच्छा। आप क्या कर रहे हैं जी, मतलब इसमें तकरीबन 2-2.5 साल में चोजन वन, अल्लाह ताला ने आपके ज़िम्मे ये काम लगा 2-2.5 साल उसमें बीच में गुजर गए हैं। लेकिन मैं नहीं कभी कभार जाता, कभी कभार मतलब ना होने के बराबर। मैं बोला आप आ जाए बेटा, मैं फारिग नहीं होता हूँ, आप जाए करें, आप मुझे रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो आप जाए करें। लेकिन अब मुझे ये पता नहीं था उस टाइम कि इसने हमारी पार्टी को रजिस्टर्ड भी किया, और वो 2018 में इलेक्शन के बाद उसने इलेक्शन कमीशन के साथ उसने रजिस्टर किया। मैंने बोला कि सर मैं क्या करूँगा, ये पार्टी तो एक गैर सियासी पार्टी है, अब इस तरह कुछ वो भी नहीं है। तो उसने बोला कि सर, मुझे बोला कि बेटा मैंने इस पार्टी को रजिस्टर भी किया है अल्हम्दुलिल्लाह, और लोग भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं कहा चलो ठीक है सर, आ जाता हूँ। फिर उस टाइम में उसके साथ सेक्रेटरी डिप्लोमेटिक रिलेशन, उसने मुझे जो है ना उसकी मेरे नोटिफिकेशन निकाला। क्या नोटिफिकेशन था? सेक्रेटरी डिप्लोमेटिक रिलेशंस। अच्छा। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब का मैं सेक्रेटरी डिप्लोमेटिक रिलेशंस रहा हूँ इस तहरीक में तकरीबन 2023 तक मैं उनका सेक्रेटरी डिप्लोमेटिक रिलेशन था। और मैं वैसे भी इस्लामाबाद में होता था, तो डेली या वीक में हमारा एक मीटिंग ज़रूर होता था। हम मीटिंग भी करते थे, हम वहाँ पे जाते थे, पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करते थे, और 2 मुल्क की जो टाइज़ होती है बायलैटरल रिलेशंस, उस पर हम बात भी करते थे, और साथ ही साथ जो है ना हम अपना PR भी बना रहे थे। और उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे एम्बेसडर्स ने इकरामुद्दीन को पहचाना कि इकरामुद्दीन कौन है। हम जहाँ भी मिलते थे हाँ इकराम, और उनको कभी कभार मैं उनको दावत देता था। हम 45 एपिसोड्स हो गए इस पॉडकास्ट के, और काम का बंदा अब आया है। वीज़े लगवा देंगे? नहीं, वीज़े नहीं लगवाता हूँ। तो मैं फिर काम, ये भी काम को बता दिया वीज़े उनको नहीं लगवाता हूँ, क्योंकि अच्छा मैं आपने बहुत अच्छी बात की। अच्छा आपको पता है ये जो हमारे लोग के जहन में यही होता है ना, हमारे लोग कि जी ये एम्बेसडर यार जो इसको बता दे कि जी वीज़ा लगवा दो। हाँ जी। अब इनको ये पता नहीं है कि एम्बेसडर का क्या काम होता है। एक्चुअली एम्बेसडर होता है एक अपने मुल्क का एक बादशाह जो आपके मुल्क में होता है।
ٹھیک ہے. اور یہ دونوں ملکوں کے جو تعلقات ہیں نا اس کو برقرار رکھنے کے یہاں پہ ہوتے ہیں. یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ ویزا لگا ویزا, ہاں وہ ویزا کونسلر ہوتا ہے, اس کا کام یہ چیز ہے. یہ آپ کے بجاتا ہے, آپ کے منسٹر کے ساتھ ملتے ہیں, پی ایم صاحب, پریزیڈنٹ صاحب, جی باہر ڈیلیگیٹ, ان کے جو اپنے ملک کا بادشاہ آتا ہے, پرائم منسٹر بادشاہ آتا ہے, تو وہ یہاں پہ جو ہے نا آپ آتے, آپ کا پلاننگ بناتے ہیں اپنے ساتھ, جی آئیں گے تو کیا کریں گے, کس کس کے ساتھ میٹنگ ہوگی. اچھا اب ہمارا پریزیڈنٹ یا وائس پی ایم صاحب وہاں پہ جاتے ہیں تو یہ پلاننگ وغیرہ, یہ جو تعلقات ہوتے ہیں اس کو جو ہے نا مضبوط اور اس کو برقرار رکھنے کے لیے ایمبیسڈر یہاں پہ ہوتا ہے. ٹھیک. اگر اب آپ دیکھیں نا کبھی کبھار آپ نے تو کہ جی ایمبیسڈر کو برطرف کیا, ایمبیسڈر کو برطرف کرتے, اسٹاف کو نہیں کرتے. وہ کیوں؟ تاکہ تعلقات خراب ہو جائے, تعلقات خراب ہو جائے. تو تعلقات کو برقرار رکھنے کے لیے سفیر جو ہے نا وہ آپ کے ملک میں ہوتا ہے. صحیح. جی. 2023 تک آپ رہے سیکٹری ڈپلومیٹک ریلیشنس ٹھیک ہے آف مائی چیئرمین, جو ہماری پارٹی کے ٹھیک چیئرمین. ہے. جی. 23 کے بعد کیا ہوا پھر؟ 23 کے بعد یہاں پہ ہمارے اکتوبر میں تھا, تو جو ہماری پارٹی تو الحمدللہ اس ٹائم پہ ابھی گرو کر رہی ہے الحمدللہ. لیکن اس ٹائم پہ ہمارا پریزیڈنٹ عرفان عالم صاحب ابھی نیشنل پارٹی میں ہے, تو شب قدر سے اس نے الیکشن بھی جو ہے نا کنٹیسٹ کیا نیشنل اسمبلی کا, تو اس نے پارٹی چھوڑ دی اور وہ چلا گیا عوامی نیشنل پارٹی میں. تو یہاں پہ جو اور پارٹی کے لوگ تھے جو کیبنٹ آف پارٹی کو, تو کیبنٹ نے سر کے پاس آ رہے تھے کہ سر آپ اس طرح کام کر لے, اکرام صاحب آپ کے ساتھ ہمیشہ ہوتا ہے, ہم ان کو تصویریں میں بھی دیکھتے ہیں, آپ کے ساتھ ہر میٹنگ میں ہوتا ہے اور ہے بھی کیفی کا, آپ ہمیں اکرام دے دیں. یہ کون کہہ رہے ہیں؟ یہ جو ہمارا کیبنٹ تھا. ٹھیک ہے. پریزیڈنٹ تو چلا گیا, پریزیڈنٹ کے علاوہ جو کیبنٹ تھا, کیونکہ پروونشل پریزیڈنٹ تو اس نے تو دوسری پارٹی جوائن کی, کچھ لوگ بھی ان کے ساتھ گئے, یہ نہیں کہ وہ اکیلا گیا, کچھ لوگ ان کے ساتھ گئے, باقی لوگ تو یہاں پہ تھے, ہماری پارٹی میں تھے. تو یہ ادھر 2 دفعہ چیئرمین صاحب کے پاس آئے راول پنڈی میں کہ جی آپ ہمیں اکرام دے دیں تاکہ وہ کے پی لیڈ کرے. اب چیئرمین صاحب کو میری بھائی جان, میرا بزنس جو ہے نا, میرا ایک بزنس بھی ہے, میں بزی بھی ہوتا ہوں, اور یہ میرا وہ چیزیں دیکھتا ہے کہ میں اکثر فارغ ہوں, تو میں اب کسی دوسرے بندے کس طریقے سے بھیجوں کہ آپ جاؤ فلاں ایمبیسڈر سے ملو, آپ جاؤ فلاں ایمبیسی کے فنکشن میں جاؤں. اگر اس طرح کچھ ہو جائے, اس کو تو میں نے بہت زیادہ پالش بھی کیا اور ٹرین بھی کیا ہے. اب جو ہے نا آپ ایک ہیرو کو جو ہے نا لے کے جا رہے کے پی میں, تو یہاں پہ کون کرے گا. پھر اس نے بولا کہ سر ضرورت کے وقت میں یہ آپ کے پاس آئے گا, آپ کے یہ جو معاملات ہیں یہ بھی, لیکن ہمیں کے پی کے لیے اس لیے لڑکا چاہیے کہ یہ آپ کے ساتھ ہوتا ہے, تو چلو آپ کے ڈائریکشن آسانی کے ساتھ جو ہے نا ہمیں جو ہے نا ملیں گے. تو سر نے بولا کہ ٹھیک ہے, آپ لوگ جرگے کی شکل میں آئے ہیں, میں بھی پٹھان ہوں, تو آپ کا جرگہ جو ہے نا میں قبول کرتا ہوں. اس کے بعد 2023 میں مجھے پروونشل پریزیڈنٹ بنایا. تو اب ان نازک کندھوں پہ پورے صوبے کا بوجھ ہے. بس کیا کرے, اللہ تعالیٰ کا رحم ہے, اللہ تعالیٰ کا کرم ہے. یہ ایک حقیقت ہے کہ میرے رب نے وعدہ کیا ہوا ہے کہ دولت, شہرت, عزت, ذلت میرے ہاتھ میں ہے, اور اس نے اگر آپ کو دی ہے بے شک, تو میرے رب کا فیصلہ ہے. میں تو اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرو تو کم ہے. اچھا اکرام, یہ بتائیں کہ پولیٹیکل ڈیسیجنز ایک بہت ہی پختہ ذہن کا کام ہے. ون رانگ موو کین گیٹ دا ہول پارٹی انٹو آئیدر ڈرٹ اور انٹو ہیون. تو آپ کو ظاہر ہے کہ کسی بھی ڈیسیجن سے پہلے بہت سارے اسٹیک ہولڈرس کو لوپ میں لینا پڑتا ہوگا, اور اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ سارے ہی اس ڈیسیجن سے خوش ہوں. پارٹی کی بڑی امپورٹنٹ پوزیشن کے بڑی سینئر لوگ بھی ہو سکتے ہیں کسی ایک چیز کو لے کے خفا ہوں, تو آپ کے اوپر بڑا ایک پریشر سچویشن نہیں بن جاتی ہوگی کہ چیئرمین صاحب یہ چاہ رہے ہیں, ایک سینئر بیچ میں ایک ڈفرینٹ اوپینین رکھتا ہے, اور ڈیسیجن بھی آپ نے لینا ہے آن دا فیس, تو وہ آپ کا ڈیسیجن ہے, تو وہ پریشر کس طرح سسٹین کرتے ہیں؟ دیکھیے جی, یہ جو آپ نے سوال کیا نا, انٹرسٹنگ سوال تو اس لیے ہے کہ پریشر کی بات ہے, اور وہ بھی کم عمر میں یا چھوٹے کندھے پہ لینا مسئلہ نا. چلیے آپ نے دونوں کو جو ہے نا دیکھنا ہوتا ہے, نہ ان لوگ کو خفا کرنا ہوتا ہے نہ ان کو. تو تھوڑا سا ہم چیئرمین صاحب کو کھینچ لیتے ہیں, تھوڑا ان کو کھینچ لیتے ہیں, اور کچھ نہ کچھ جو ہے نا بنا کے ایک ڈیسیجن لیتے ہیں. لیکن الحمدللہ آج تک جتنے بھی ڈیسیجن لیے اس پہ میرا کیبنٹ بھی خوش ہے اور چیئرمین صاحب بھی خوش ہے الحمدللہ. کسی بندے نے جو ہے نا فلیکسیبل آدمی ہے یا ہمارے خان صاحب کی طرح؟ نہیں, فلیکسیبل بندہ ہے الحمدللہ, اور جو ہم بولتے ہیں بس وہ اس کے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں. آف کورس جی, اس کے اپنے ڈیسیجنز ہوتے ہیں, لیکن کچھ ان کے ڈیسیجنز کچھ ہمارے ہوتے ہیں, تو ہم مل بیٹھ کے جو ہے نا کام. اور ہاں, ہم
ون مین آرمی یہ نہیں ہے. ہم جو کام بھی کرتے تو اتفاق متفق ہو کے کرتے. اچھا یہ بتائیں کہ اس الیکشنز میں آپ لوگوں نے حصہ بھی لیا تھا, جی. تو رزلٹس کیا آئے؟ دیکھیے ہمارے لیے تو رزلٹ تو سب سے پہلے یہی بڑا رزلٹ ہے کہ بیلٹ پیپر پہ ہمارے پارٹی کا نام آیا ہے الحمدللہ. ٹھیک ہے, الیکشن واقعی بہت کمیشن میں بڑی یہ اس سے بڑی اچیومنٹ میرے لیے کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے, ایک نئی پارٹی, اور الحمدللہ پورے کے پی سے میں نے 23 بندے جو ہے نا کے پی سے جو ہے نا میں نے کنٹیسٹ کیا. اب ایک نئی پارٹی کے لیے پہلا الیکشن ہو میرے لیے بھی جو ہے نا یہ بہت بڑا چیلنج تھا ٹو بی آنیسٹ. آپ نے خود کنٹیسٹ کیا؟ نہیں, میں نے خود کنٹیسٹ, کیونکہ میں کبھی ادھر ہوتا تھا, کبھی میں ہنگو, کبھی میں کوئی سہن جاتا ہوں, کبھی میں ہزارہ ریجن, کبھی میں ملکن ریجن, تو میں نے اس لیے کنٹیسٹ نہیں کیا. جی. لیکن ہمارے کرتے تو جیتتے. دیکھیے جی, جیتنا تو میں نے پہلے جیت تو ہماری یہی ہے کہ بیلٹ پیپر میں میرا نام آیا ہے الحمدللہ. باقی آپ کو تو پتہ ہے یہاں پہ بڑے بڑے مگرمچھ ہیں, ان کے ساتھ مقابلہ کرنا تو آسان نہیں ہے, لیکن انشاءاللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا جیت بھی جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. نہیں, مگرمچھ کو تو جو جال میں بند کرنا ہے آپ نے اس پر توڑ جوڑ ہوتی ہے, کر لیتے تو ایک وقت انشاءاللہ توڑ جوڑ بھی کر لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. یار توڑ جوڑ سے ایک بڑا سیریس قسم کا کنسرن دماغ میں آتا ہے. دیکھیں اٹس نو سیکرٹ اینی مور کہ انفلوئنس تو ہے ہمارے الیکشنز میں ایکسٹرنل کچھ لوگوں کا جو واقعی ملک کا بیڑا لے کے چل رہے ہیں. اس میں کوئی ڈفرینٹ اوپینین نہیں ہے, کیونکہ انفارچونیٹلی ہماری ڈیموکریسی کا جو اسٹرکچر ہے وہ اتنا اسکیٹرڈ ہو چکا ہے, اور وہ اتنا انفارچونیٹلی ڈیپلی سیڈڈ ہے ان ٹو دا اوور آل سسٹم دیٹ سم ون ناؤ ہیز ٹو کم اینڈ کلین اٹ لٹل بٹ. تو وہ ایک ایکسٹرنل انفلوئنس گزرے ہوئے الیکشن میں دیکھا گیا. آپ کو لگتا ہے ایز پولیٹیشین اور سم ون ہو از لیڈنگ پارٹی ان دا پروونس کہ انفلوئنس ہے, اور الیکشن جیتنے کا ایک چھوٹا سا منتر ہے وہ آپ کو پڑھنا پڑے گا؟ دیکھیے اوبویسلی پاکستان میں تو ہے. ٹھیک ہے, چلیں آپ مانتے ہیں, بڑی بات. جی میں مان لیتا ہوں الحمدللہ, لیکن آپ کو بھی ماننا چاہیے. ویسے نہیں میں تو مانتا ہوں, میں تو سوال آپ کو بھی ماننا چاہیے. اچھا میں مانتا نہیں, بات سنیں, میں نہیں مانتا. آپ کو ماننا چاہیے, آپ مانو گے انشاءاللہ تعالیٰ. ویسے آپ نے خود ہی بات کی تو آپ مانو گے. کچھ میرے بات آپ نے اسٹارٹ کی تو انفلوئنس ہے ان لوگ کا. ٹھیک ہے, اور وہ بہتر جانتے ہیں کہ ڈیسیجن کیا لینا ہے اور کس طریقے سے کرنا ہے, کیونکہ وہ لوگ ملک چلاتے ہیں. صحیح. جی. اچھا آپ کی پارٹی کا اسکوپ کیا ہے اکرام؟ آر یو کنفائنڈ ٹو کے پی کے اور ڈز یور پارٹی اسپین آل اوور پاکستان؟ جی الحمدللہ ہماری پارٹی پورے پاکستان میں ہے, ایون کشمیر میں بھی ہے, آزاد کشمیر میں بھی ہے, بلوچستان. جی الحمدللہ گلگت میں بھی ہے, جے وی میں بھی ہے, سن میں بھی ہے, پنجاب میں بھی ہے, کے پی میں خود آپ کے سامنے بیٹھا ہوں, اور الحمدللہ پورے پاکستان میں ہے. بلوچستان کا نام لینا بھول گئے؟ میں نے لیا ہے ویسے بائی دا وے نام بلوچستان, آپ نے نہیں سنا. چلے ابھی بتاؤ بلوچستان میں بھی ہے. جی جی جی. تو ایک جنرل ایک سوال ہے کہ پاکستان میں الیکشن جیتنا ہے تو پنجاب جیت لو. پنجاب میں کتنی اسٹرانگ فوٹنگ ہے؟ الحمدللہ ہے. پنجاب میں تقریباً 50+ کینڈیڈیٹس ہیں ہمارے. اچھا نائس یار. جی پنجاب میں تو میرے خیال سے سارے اضلاع ہی 50 ہیں. بھائی اضلاع کی میں بات نہیں کر رہا ہوں, میں کنٹیسٹ کی بات کر رہا ہوں. میں یہ پوچھ رہا ہوں کہ آپ کے کینڈیڈیٹس آپ نے کہا مور دین 50 کانسٹیچوئنسیز میں کھڑے تھے. جی. تو پنجاب میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پریسائسلی اضلاع ہی. بھائی جان اب پشاور جو ہے نا, پشاور کتنا ایک ضلع ہے. اچھا. اب پشاور میں کتنے سیٹس ہیں؟ نیشنل اسمبلی کے 4 ہیں. 4. آپ تو پروونشل اسمبلی کے کتنے ہیں؟ 11 کہ 9 ہے تقریباً, 9-11 سم تھنگ. کتنے 9-11 کا نام تو نہ لیں. نہیں وہ 9-11 کی بھی بات نہیں کر رہا ہوں. اچھا 11-9 کر دیتا ہوں. ہاں 11. جی. اچھا 9-11 سے کچھ یاد آ جاتا ہے. نہیں وہ چھوڑے نا, اس کو یاد نہ کریں. اچھا بہتر بات. تو پنجاب میں آپ کے 50+ کینڈیڈیٹس تھے. کے پی میں کیا واٹ واز دا نمبر؟ 23. 23. جی 22-23. دیٹ از لٹرلی ہاف آف پنجاب وچ از گڈ. جی. اور آپ نے بتایا کشمیر میں بھی آپ لوگ تھے. جی. سندھ میں بھی تھے. سن میں. اچھا آپ لوگ جو اس ٹائم پہ جو رولنگ رجیم ہے یا جو سیزنڈ پارٹیز ہیں, ڈو یو گائز ایکچولی میک اے اسٹریٹجی آن ہاؤ ٹو کمپیٹ دیم؟ کیونکہ اب پی ٹی آئی بھی ایک بڑی پارٹی بن کے سامنے آ گئی ہے. انیشیلی دے ور 2, ناؤ وی ہیو 3. اور ایسا دیکھا گیا ہے ماضی میں کہ پی ٹی آئی کو پچھلے الیکشن میں کافی توڑا مروڑا گیا ہے, کوشش کی گئی ہے کہ وہ پارٹیسپیٹ نہ کریں الیکشنز میں. تو آپ لوگ اس طرح کے چیلنجز کے لیے ریڈی رہتے ہیں؟ دیکھیں چیلنج تو آپ نے ہر جگہ پہ ایکسیپٹ کرنا ہوگا. اگر چیلنج نہیں ہوگا تو آپ ترقی نہیں کریں گے. جب چیلنج ہوگا تو آپ محنت زیادہ کریں گے. اور وہ فیکٹرز جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں, جس طرح اب آپ نے جس طرح بتایا کہ آپ لوگ بلوچستان میں بھی ہیں,
اب بلوچستان کی کرنٹ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے اور جو نئے نئے نام اور نئی نئی تحریکیں ہیں اور نئے نئے قصے نکل کے آ رہے ہیں, تو اس میں آپ لوگوں کا پولیٹیکل سٹانس کیا آتا ہے؟ ڈو یو گائز گو ان ود مور ایگریشن اور ڈو یو اسٹیپ بیک؟ دیکھیے ہم تو ایگریشن کے ساتھ جائیں گے, میں نے آپ کو پہلے ہوگا جب ہم محنت کریں گے تو ہمیں جو ہے نا منزل میں, اگر ہم محنت نہیں کریں گے تو منزل تو ہمیں نہیں ملے گا. اور آپ نے نئی نئی پارٹی کی بات کی, تو آپ کس پارٹی کی وجہ سے بات کر رہے ہیں؟ میں نئی پارٹی کی بات نہیں کر رہا, میں لا اینڈ آرڈر سچویشن کی بات کر رہا ہوں کہ ایک نئی پارٹی کو ان دا پریویلنگ لا اینڈ آرڈر سچویشن وین دے ہیو ٹو کمپیٹ اگینسٹ سیزنڈ ونس, ڈو یو ایکچولی اسٹریٹجائز اور ڈو یو ایکچولی پلان اور ڈو یو ایکچولی have a concern on the prevailing law and order situation and the competition in the market? دیکھیے ہم محنت تو کر رہے ہیں, محنت ہم کر رہے ہیں اور ان شاء اللہ تعالیٰ ہمیں صلہ ضرور ملے گا. اب پی ٹی آئی نے, عمران خان صاحب نے 12 سال محنت, سوری 22 ایئرس, 22 سال اس نے محنت کی, 22 سال بعد اس کو جو ہے نا صلہ ملا ہے. تو ہم بھی کریں گے, لمبا جائیں گے, ہم کریں گے, محنت تو کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. باقی جو ہے نا اللہ تعالیٰ. اچھا, جس طرح آپ نے ریکنسائل کیا میری اس بات کے ساتھ کہ ہماری پالیٹکس پہ ایک ایکسٹرنل انفلوئنس ہے, اٹ از ناٹ ہارڈ کور ووٹنگ گیم اور ڈیموکریسی, اس طرح آپ کو یہ لگتا ہے کہ جو ہمارے انفارچونیٹ علاقے ہیں, اسپیسیفکلی بلوچستان کی بات کرتا ہوں, کہ وہاں پر بھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی ایکسٹرنل انفلوئنس کسی نیبرنگ کنٹری کا یا کسی ایجنسیز کا یا ایون اپنی ایجنسیز کا ہے؟ کیوں نہیں ہے, بالکل ہے. بلوچستان میں ہے, انڈین راکا ہے اسپیشل. آپ کے ساتھ میں ایک ایگزامپل لیتا ہوں, کلبھوشن یادو, وہ کہاں سے گرفتار ہوا ہے؟ انڈیا میں ہوا ہے. تب تو آپ انڈیا کا بندہ تھا اور بلوچستان میں ہوا ہے نا. بلوچستان میں کیا کر رہا تھا؟ وہ تو ایک ایجنٹ تھا. اینڈ ڈو یو ہیو دا سیم ٹیک آن مارنگ بلوچ؟ مارنگ بلوچ تو آپ کو پتہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو جو ہے نا ایک سوشل ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, لیکن یہ ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ نہیں ہے. اگر میں بھی بن جاتا ہوں ہیومن رائٹ ایکٹیوسٹ, جی ہر کوئی بتائے, لیکن مارنگ بلوچ نے ابھی تک صرف اور صرف بی لے کے جو بندے ہوتے ہیں ان کو ڈیفینڈ کیا ہے. اس نے میرے آرم فورسز جو شہید ہو رہے کبھی اس کو ڈیفینڈ کیا ہے؟ بالکل نہیں کیا ہے. وہ جو معصوم جانیں جو جاتی ہے, مطلب ہمارے پنجاب کے لوگ وہ جا رہے جی بلوچستان, راستے میں ان کو پکڑ قتل کر رہے تھے. یہ تو بڑا انفارچونیٹ ہے. ہماری چونکہ فارماسیوٹیکل کی جو سیلس کی ٹیمز ہیں وہ جاتی ہیں بلوچستان. اب کوئٹہ از اے ویری امپورٹنٹ مارکیٹ اینڈ ناٹ امپورٹنٹ فار اٹس ایگزسٹنس ان بلوچستان بٹ بیکاز وی ایکسپورٹ تھرو کوئٹہ. اب وہ مال گاڑیاں اتار کے لوگوں کو مار رہے ہیں, جلاؤ گھیراؤ کر رہے ہیں اور ایکٹیوسٹ بنے ہوئے ہیں. تو کیوں ہے یار ایسا؟ کب ہمارے یہاں پہ آپ سمجھتے ہیں کہ پولیٹیکل یا لا اینڈ آرڈر اسٹیبلٹی آئے گی؟ مطلب 76 سال ہو گئے ہیں ہم پس رہے ہیں فضول میں. کس لیے پس رہے ہیں, کون پسا رہا ہے, آئی ڈونٹ نو, لیکن پس رہے ہیں یہ فار سرٹن ہے. کہ آپ نے ابھی جو سوال پوچھا کہ ایکسٹرنل یا پڑوس ممالک سے, میں نے آپ کو جواب بھی دیا کہ انڈیا اس میں انوالو ہے, وہ کر رہے اور یہ آپ کے سامنے ہے. اچھا, اب انڈیا کا ایک میجر ریٹائر میجر ہے, وہ ٹی وی پہ بیٹھے رہتے ہیں, ٹھیک ہے جی, ٹی وی پہ وہ بی ایل اے کے بارے میں اور بلوچستان کی آزادی کے بارے میں بات کر رہے ہیں. اب انڈیا کا ایک ریٹائر میجر کا کیا کام ہے یہ؟ ٹھیک ہے جی, وہ اپنے ملک کے بارے میں کیوں بھی کرتا؟ ہمارے لیے جو ہے نا وہ آواز تو اٹھا رہے جی کہ جی بلوچستان کے جو ہے نا لوگ جو ہے نا وہ پس رہے اور ان کو آزادی دے دے, فلاں کرے ڈنگا کرے, لیکن اس کے اپنے ملک میں کیا ہو رہا ہے؟ یہ آپ مانتے نہیں ہیں کہ پس رہے ہیں بلوچستان کے لوگ؟ آپ کو لگتا نہیں ہے کہ پس رہے ہیں؟ یہ کون پس رہے ہیں؟ ہمارے آرم فورس کر رہے ہیں. یہ تو وہ باغی گروپ کر رہے ہیں جن کو ان کی حمایت حاصل ہے. تو واٹ از آر پولیٹیکل ٹیک اور فار دیٹ میٹر واٹ از آر آرم فورسز ٹیک آن دیٹ؟ دیکھیے ہمارے آرم فورس ان کے ساتھ جو ہے نا ابھی بھی جہاد تو کر رہے, لڑائی کر رہے. اب آپ نے جی ابھی جو ٹرین کا واقعہ ہوا, اب ٹرین میں کون تھے؟ پاکستانی تھے, مسلمان تھے, بچے تھے, عورتیں تھیں, بیمار, بوڑھے, جوان, سب تھے. تو کیوں اور کس لیے اور کیا میسج دے رہے تھے؟ یہ تو میرا پاکستان آرم فورسز نے جو ہے نا ان کے ساتھ وہ اس مشن میں گئے, انہوں نے جو ہے نا ان کے ساتھ لڑائی کی, ان کو جو ہے نا ختم کیا, نصف نابود کیا. اور الحمدللہ ایک ایسا یہ ان لوگوں نے ایسا مشن جیتا ہے کہ اس میں ایک سویل کو بھی نقصان نہیں پہنچا, اور جتنے بھی لوگ جو ہے نا اس میں مر گئے تو سارے وہی باغی گروپ. اس چیز میں تو ویسے احتیاط ہے ہماری. جی اس چیز میں الحمدللہ کافی احتیاط ہے ہماری. جی, اور ان کا حملہ ناکام کر دیا کہ نہیں, تو کریڈٹ کس کو جاتا ہے؟ الحمدللہ آرم فورسز کو جاتا ہے. اکرام, یہ کب تک چلے گا یار کہ
ہم آزادی کے ساتھ اب صوبوں کے بیچ میں بھی نہیں پھر سکتے. یعنی میرے جو مارکیٹنگ کے مینیجرز ہیں نا, ان کو اب کوئٹہ میں پیمنٹس پھنسی ہوئی ہوتی ہیں آپ کی, تو ان کو کہتے ہیں کہ یار جاؤ پیمنٹ لے کر آؤ, تو کہتے ہیں سر باہر جائیں گے, بائی ٹرین یا بائی روڈ نہیں جا سکتے. تو میں لاکھ روپے پارٹی سے لینا ہے تو اس کے لیے لاکھ روپے کا ٹکٹ دے کے بھیج دوں, تو میں تو بھیجتا ہی نہیں ہوں. اچھا اگر بندہ ادھر پہنچ بھی جائے تو وہ کہتے ہیں بارڈر بند ہے, لا اینڈ آرڈر سچویشن خراب ہے. تو بزنس کمیونٹی بھی بڑا سفر کر رہی ہے ان حالات سے, اینڈ ایم شور عوام تو مطلب کسی جوگی ہی نہیں رہی. واٹ از دس سچویشن اینڈ ہاؤ ڈو یو فیل اٹ ول فکس؟ یا بلوچستان کے بارے میں بات کر رہے ہیں؟ بلوچستان کے بارے میں. اچھا, سب سے پہلے تو سلمان بھائی آپ اس کو سمجھیں, یہ ہے کیا, یہ ایک پراکسی وار ہے. اور یہ پراکسی وار کون لڑ رہی ہے؟ انڈیا, اس کے ایجنسیز جو ہے نا ان کا انوالومنٹ ہے اس میں. اچھا ٹھیک ہے. جی, کیوں ہے یہ؟ پاکستان کو ڈسٹیبلائز کرنا چاہتے ہیں, پاکستان کی ترقی ان کو پسند نہیں ہے. دوسرا سی پیک جیسے پروجیکٹ کو یہ سبوٹاژ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. اور سمپل جو ہے نا آپ دیکھ لیں ابھی ٹرین کا واقعہ جس طرح میں نے پہلے ڈسکشن کیا, اس کے علاوہ مچھ میں, گوادر میں اور بلوچستان کے اور ایسے علاقوں میں یہ لوگ ایکٹیو ہے اور یہ کر رہے ہیں. گوادر پروان چڑھتے 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 پھر رک جاتا ہے. جی, سی پیک بنتے 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 پھر بیچ میں تو یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ لوگ جو ہے نا اس کو پاکستان کو ڈسٹیبلائز کر رہے ہیں. پاکستان کی ترقی ان کو جو ہے نا ہضم ہی نہیں ہو رہی ہے. تو پھر تو ہمارے جوانوں کو کودنا ہوگا میدان میں. انشاءاللہ کودیں گے. اب کود بھی جائیں. جب وقت آ جائے تو انشاءاللہ تعالیٰ کودیں گے. اب تو الحمدللہ مسلمان ہے اور ہماری جو ہے نا اس میں تو جہاد تو ہم پہ ویسے بھی فرض ہے. جب وقت ہے تو ان کے ساتھ جہاد بھی کریں گے. اللہ کرے یہ پوڈ کاسٹ کسی کو دکھ جائے, میں آن کیمرہ بھائی جان اب ایکشن میں آ جائیں, اب ہمیں آپ کی ضرورت ہے, اب آپ لوگ ذرا آئیں, تھوڑا جواب دیں ادھر ادھر کہ بھائی جان ہم سنبھال لیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. آپ بھی کوئی میجر ویجر تو نہیں ہے؟ میں آپ کو میجر لگتا ہوں؟ صحت کے حوالے سے تو نہیں لگتے. ہاں تو صحت بھی ویسے باتوں سے بھی اندازہ ہو رہا ہے. پنجاب میں آپ کے کینڈیڈیٹس تھے مور دین 50, کے پی واز 23+, رائٹ؟ اور آپ نے مینشن کیا کہ آپ کی, بلکہ ایز میٹر آف فیکٹ آپ کے کارڈ پہ بھی لکھا ہوا ہے کشمیر. تو وچ پارٹ آف کشمیر, اور کیا آپ کا اس کے اندر پولیٹیکل اسٹینڈنگ تھی؟ کہ جی ہمارا کشمیر میں تو ابھی جو لاسٹ الیکشن ہوا ہے کشمیر میں سے, پاکستان کا جب الیکشن جو ہے وہ تو پھر کشمیر میں نہیں ہوتا, آزاد کشمیر میں. آزاد کشمیر میں الیکشن کا ڈیٹ اور ٹائمنگ سب کچھ چینج ہوتا ہے. اچھا ہاں جی. اچھا سوری, یہ مجھے پتہ ہی نہیں تھا. جی, تو وہاں پہ ہمارا پہلا جو ہمارے سیکرٹری جنرل تھے پارٹی کے عرفان اشرف صاحب, اس نے الحمدللہ جو پچھلا الیکشن وہاں پہ ہوا تھا تو اس میں بھی اس نے تقریباً الیکشن کے دوران 20 کینڈیڈیٹس اس کے تھے. ٹھیک ہے جی. اور وہاں پہ لیجسلیشن اسمبلی ہوتی ہے. یہاں پہ ایم این ہوتے ہیں, ہم بولتے ہیں ممبر آف نیشنل اسمبلی, وہاں پہ ایم ایل اے ہوتا ہے, ممبر آف لیجسلیشن اسمبلی. اچھا, آف آزاد کشمیر. ٹھیک. تو الحمدللہ وہاں پہ بھی ہمارا پہلے الیکشن تھا اور ہم نے کنٹیسٹ کیا ہے. ہاؤ سرٹن آر یو کہ کہیں نہ کہیں سے سیٹ سیکیور ہو جائے گی؟ کوئی کینڈیڈیٹ ایسا کچھ ہاتھ لگا ہے, کچھ ایسا سیناریو بن رہا ہے جہاں پہ فیوچر میں سیکیورٹی نظر آ رہی ہے کہ کوئی 1, 2, 3 سیٹیں ہم سیکیور کریں گے انشاءاللہ؟ نہیں, ہم کریں گے الحمدللہ, 2, 3 نہیں, ہم زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. ہم محنت کریں گے اور کچھ ہماری اپنی محنت ہوگی, اور انشاءاللہ تعالیٰ میں آپ کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ, آپ اگر اللہ نے آپ کو زندگی ہمیں زندگی انشاءاللہ میں آپ کو بل کے سلمان بھائی دیکھ لو اب ہمیں سیٹ ملے کہ نہیں ملے ہیں. نہیں, آپ کو سیٹ مل گئی, میں آپ کا پھر پوڈ کاسٹ کروں گا یار. تب تو میں ایم ایل اے نہیں, اس سے پہلے کہ بہت سارے کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ, آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. جی جی جی. اکرام, یہ تو سچ ہے کہ یوتھ کی پاپولیشن ہمارے ملک میں اب زیادہ ہے اور ریٹائرز کو اب ریٹائر ہو جانا چاہیے, اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات ہی نہیں ہے. پروردگار نے انشاءاللہ آپ کی پارٹی کو موقع دیا, اور جس طرح آپ نے کہا کہ یہ یوتھ کی جماعت ہے, ہاؤ ڈو یو ڈفرینشیٹ فرام پی ٹی آئی؟ ان کا بھی نعرہ یوتھ کا ہے, ان کا نعرہ بھی چینج کا ہے. سو واٹ از دیٹ ون ڈفرینسیشن دیٹ یو ہیو ود ادر پولیٹیکل پارٹیز؟ سب سے جو ڈفرینسیشن ہے وہ میری پارٹی کا نام ہے تحریک جوانان پاکستان. ان کا تحریک انصاف ہے, تو تحریک انصاف اور تحریک بہت فرق ہے, تو یہ تو صاف ظاہر ہے. ٹھیک ہے جی. اور دوسری بات یہ کہ ان کو جو ہے نا جیسے جو ہے نا ینگ لیڈر مل رہے تو ان کو کیا چاہیے, ان کو ینگ لیڈر مل نہیں. ویسے I see a lot of similarity between you and PTI in terms of youth, یا ان کے بھی ینگ بلڈ آیا ہے سامنے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. پڑھا لکھا لاٹ بھی آیا ہے, بہت اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے. تو اس میں نے مذاق میں یہ بات کی, بہت ہے ان کے ساتھ, تو ٹیم بھی ہے, لیکن ان لوگوں نے محنت کیا ہے, بہت زیادہ ڈیلیور کیا ہے. ٹھیک ہے جی. ہم بھی محنت کر رہے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. میں نے کو بولا مارکیٹ میں بہت مگر مچھ ہے تالاب میں. ٹھیک ہے جی. اب تالاب میں جو ہے نا آپ جب اترو گے تو آپ مقابلہ کرو گے مگر مجھے سے. پالیٹکس میں آ گئے ہیں,
تحریک جوانان پاکستان کے ساتھ آپ ہیں. آپ کی جو ڈیووشن ہے ٹو یور چیئرمین ٹو دس پارٹی، لگتا ہے کہ آپ بشیر بلور صاحب جس طرح اپنا دم این پی میں توڑ گئے، لگتا ہے آپ اس میں دم توڑیں گے؟ جی ضرور، پارٹی نے مجھے نام دیا ہے. میں مان لو بیچ میں اگر کہیں موقع ملتا ہے سوئچ کرنے کا، مان لو ہائپوتھیٹیکل سچویشن ہے، تو کون سی پارٹی اس پارٹی کے بعد آپ کی پسندیدہ ہے؟ دیکھیے میرا ایک نیریٹو ہے اپنا. میں اس پارٹی نے مجھے نام دیا ہے. میں ایک غریب بندہ، ایک غریب گھرانے سے، وہ بڑے بڑے بندے کے ساتھ، منسٹر لیول کے ساتھ، ایمبیسڈر کے ساتھ میں بیٹھتا رہتا ہوں. مجھے عزت دی ہے تو میں یقیناً اس پارٹی کو تو نہیں چھوڑوں گا. اور اگر یہ پارٹی نہ رہی، یہ پارٹی ختم ہو گئی، تو شاید میں پالیٹکس نہ کروں. اچھا جی. سو اٹ از ناٹ فار دا لو آف پالیٹکس، اٹ از فار دا لو آف دس پارٹی، رائٹ؟ ہاں دونوں بس ہیں، پالیٹکس بھی ہے لیکن پالیٹکس میں اگر تو پارٹی کی وجہ سے آیا ہوں. اس پارٹی نے مجھے دیا. میں تو کسی اور پارٹی میں نے کب سیاست کی تھی؟ میرے فیملی میں کوئی سیاسی بندہ نہیں ہے. سارے بزنس میں نے اپنا بزنس کروں گا، 2 کا روٹی کماؤں گا اور الحمدللہ بس وہی اس پہ گزارا کروں گا. چونکہ آپ کی پارٹی تحریک جوانان پاکستان ہے، تو جوانان کو کوئی پیغام دیں گے؟ حالات تو بہت خراب ہے یار، جوانان کے حالات بہت خراب ہیں، آپس کی بات ہے. نہیں، آپ کی بات ٹھیک ہے. جوانان پاکستان تو جتنے بھی یوتھ ہے اب نکل رہے، یہاں پہ جابز نہیں ہے، اکانومی آپ کے سامنے ہے، لیکن ابھی تو خیر بہتر ہو رہی ہے، لیکن جابز نہیں ہیں. اور سب سے بڑا مسئلہ یہی ہے پاکستان میں کہ ہمیں جو ہے نا جابز نہیں مل رہے. تو جوانان کو تو میں یہ کہ جی پاکستان کو زوال نہیں ہے، پاکستان لازوال ملک ہے. ان شاء اللہ تعالیٰ ایک وقت آئے گا کہ یہاں کے جوان جو ہے نا وہ ان شاء اللہ تعالیٰ باہر والوں کو نوکریاں دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. خان صاحب کی یاد دلا دی. اس نے بھی تو ڈیلیور تو نہیں کیا، ویسے اس کے ساتھ موقع تھا. ایک گلا تو بال ٹھیک نہیں دیا تھا آپ لوگوں نے، ڈیلیوری والا. میں نے کب دیا ہے؟ اسے ڈیلیور نہیں کیا. کرکٹ میچ کی بات کر رہے ہیں؟ نہیں، میں جی پولیٹیکل کر رہا ہوں. اس نے ڈیلیور نہیں کیا، اور ان دا سینس آف جوانوں کو اس نے جو ہے نا اس نے بتایا تھا کہ جی ہم ایک کریں، لیکن نہیں دی. اگر دے تو بہت کچھ ہو سکتا تھا، بہت کچھ. ہمارے جوان جو ہے نا وہ اتنے قابل کہ آپ کی سوچ. پاکستان کے جوان، پاکستان کے لوگ، چاہے جوان ہو بوڑھے ہو، ہمارے جوان اتنے قابل کہ اب کسی قابل نہ رہے، یہ الگ بات ہے. لیکن آپ ان کو کسی قابل کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں؟ یہ بہت بڑی ذمہ داری والا سوال ہے، بڑا سوچ کے جواب دیجیے گا. انشاءاللہ موقع ملا تو انشاءاللہ میں آپ کو دکھا بھی دوں گا. وقت آئے گا پھر سوچ لیں، میں آپ کا نمبر لوں گا آج، پھر میں یاد کراؤں گا. نمبر دے دیں گے، نمبر جو دے دیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ہے بھی آپ کے پاس لیکن خیر ہے پھر بھی دے دوں گا. اکرام، باتیں کرنے کو تو بہت ہیں، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جتنی لذت بھری باتیں اب تک ہو گئی ہیں، اس لذت کو یہاں پہ روکیں گے. اور ایک دفعہ پھر انشاءاللہ کبھی آپ کو زحمت دوں گا، اور اللہ کرے اگلی دفعہ آپ آئیں تو الیکشن میں کوئی سیٹ سیکیور کر کے آئیں. یقین کریں مجھے بڑی خوشی ہوگی. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. بس آپ دعا کریں، باقی محنت انشاءاللہ تعالیٰ ہم خود کریں گے. اور ضرور انشاءاللہ تعالیٰ آپ جب بھی مجھے ہوتی تو میں اس ٹائم پہ خود کوئی سی ایم ای ایم ہوتا. دیکھیے دعا اپنے لیے نہیں لگتی، لیکن کسی اور کے لیے لگ جائے. ٹھیک ہے جی. ہاں جی. اور انشاءاللہ تعالیٰ محنت تو ویسے بھی ہم کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ اور بھی کریں گے اور زیادہ کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں دعا گو ہوں کہ پروردگار آپ کو کامیاب کرے. آمین. اور میں اس بات کے لیے بہت زیادہ دعا گو ہوں کہ جس عزم کے ساتھ اس تحریک نے قدم رکھا، پروان چڑھی، پولیٹیکل پارٹی بنی، الیکشن میں حصہ لیا، اللہ کرے اگلی ملاقات میں آپ کہیں کہ جی اس بار ہم نے یہ مائل سٹون اچیو کیا ہے. انشاءاللہ تعالیٰ ضرور. میں شکر گزار ہوں، آپ دور سے تشریف لائے، بہت شکریہ. آپ نے ٹائم نکالا، ہمارے چھوٹے سے پلیٹ فارم کو عزت بخشی. بہت شکریہ. اینڈ آئی ہوپ ٹو سی یو اگین. آپ نے مجھے آپ کا بھی بہت بہت شکریہ، آپ کی پوری ٹیم کا بہت شکریہ. بات سمجھ آئی ہو تو چھاپ لیں، نہیں تو ٹاپ لیں. اپنا خیال رکھیں، دعا میں یاد رکھیں. اللہ حافظ.